اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ یہ سورہ بقرہ اور پہلے سپارے کی آیت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ پاک نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو دنیا کے اندر بھی نقصان والے ہیں اور آخرت کے اندر بھی نقصان اٹھانے والے ہیں اور گھاٹا پانے والے ہیں، اور ان کی 3 ایسی باتیں بیان کی ہیں کہ جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکا وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، اور اس وعدے سے مراد بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ وعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو روز ازل کے اندر کیا گیا تھا۔ اللہ پاک نے ساری روحوں سے پوچھا تھا، قال الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان آگے سے جواب دیا تھا، قالوا بلا، ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ لیکن جب دنیا میں وہ روحیں آئیں تو کوئی بتوں کی پوجا کرنے لگ گیا، کوئی درختوں کی پوجا کرنے لگ گیا، کوئی آگ کی پوجا کرنے لگ گیا۔ یہ وعدہ انہوں نے توڑ دیا، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں اس حکم کو جس کو جوڑنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ اور وہ جوڑنے کا حکم کیا تھا؟ رشتہ داری کو آپس میں جوڑنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ تو جو لوگ رشتہ داری کو کاٹتے ہیں ان کا نتیجہ کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین کے اندر فساد کرتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے مار کٹائیاں قتل و غارت کا بازار گرم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ 3 قسم کے لوگ کیا ہیں؟ اولئک هم الخاسرون، دنیا کے اندر بھی گھاٹا پانے والے ہیں اور آخرت کے اندر بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو ان 3 باتوں میں سے ایک بڑی اہم بات ہے رشتہ داری۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ کی بائیں پسلی سے اللہ پاک نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ خدا چاہتا تو کسی پتھر سے بھی انسان کو پیدا کر سکتا تھا، خدا چاہتا تو کسی درخت سے بھی انسان کو پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے انسان کو انسان سے پیدا کیا ہے تاکہ یہ آپس کی تعلقداری اور رشتہ داری کو برقرار رکھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے اندر رشتہ داری کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور رشتہ داری کو جوڑنے کے بڑے فضائل بھی ہیں اور توڑنے کے بڑے نقصانات بھی ہیں۔ ان میں سے ایک پہلی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ 3 ایسے شخص ہیں، ان کی کوئی بھی نیکی ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ ایک تو حدیث پاک ہے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیک اعمال جو ہیں وہ آسمان سے اوپر جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے لے کے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ اعمال پیش کرتے ہیں، اللہ پاک نیک اعمال کو پھر وہاں قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ آسمان سے اوپر جانا تو درکنار، حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص کا کوئی نیک عمل اس کے کان سے بھی اوپر نہیں جاتا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ کون سا شخص ہے جس کی کوئی نیکی اس کے کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ پہلا شخص اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہے، جو اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ جائے، جتنی مرضی عبادت کر لے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے اپنے آقا کے پاس، پھر اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ جو بیوی
اپنے خامد کو ہر وقت ناراض رکھتی ہے، صبح شام دن رات، خلوت کے اندر بھی اور جلوت کے اندر بھی ہر وقت اپنے خامد کو جو بیوی ناراض رکھتی ہے، راضی نہیں کرتی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی بھی کوئی نماز، کوئی نفل، کوئی روزہ، کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اپنے خامد کو راضی کر لے، اپنے خامد سے معافی مانگ لے۔ تیسرے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ دو بھائی جو آپس میں لڑتے ہیں، جو آپس میں جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہیں، جب ان دونوں کا آپس میں آمنا سامنا ہوتا ہے تو ایک کا منہ دائیں طرف ہوتا ہے اور ایک کا منہ بائیں طرف ہوتا ہے۔ وہ جو دو بھائی آپس میں ناراض ہیں نا، لڑے ہوئے ہیں ذاتی طور پر، ان کی بھی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ دونوں آپس میں راضی ہو جائیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کرام سے فرمایا پتہ ہے تمہیں ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ ان دونوں بھائیوں میں سے بہتر کون ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ان دونوں میں سے پہلے دوسرے کو سلام کر لے، پہلے جو دوسرے سے صلح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو میں پہلے جنت میں داخل فرماؤں گا۔ ایک حدیث پاک یہ ہے، رشتہ داری کو آپس میں ایک دوسرے سے برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے کتنا نقصان اس کو دنیا کے اندر بھی اٹھانا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی کتنا اٹھانا پڑے گا۔ اور اگر کوئی بندہ رشتہ داری کو جوڑ کے رکھتا ہے، برقرار رکھتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے نا میرا رزق بھی بڑھے اور میری عمر بھی بڑھے، ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بندے کی قسمت میں جو لکھ دیا ہے وہ خدا نے دینا ہی دینا ہے، جتنی عمر لکھی ہے اتنی اس کی پوری ہونی ہے، جتنا رزق لکھا ہے اللہ پاک نے، خدا نے اس کو دینا ہی دینا ہے۔ لیکن بعض اسباب ایسے بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی وجہ سے بندے کی عمر بھی بڑھ سکتی ہے اور بندے کا رزق بھی بڑھ سکتا ہے، اور بعض اسباب ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے بندے کی عمر کم بھی ہو سکتی ہے اور اس کا رزق کم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رزق کو بڑھانے کے اور عمر کو بڑھانے کے اسباب بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے ایک دوسرے رشتے سے پیار کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، ایک دوسرے کا رشتہ جو ہے وہ اس کو برقرار رکھتا ہے، توڑتا نہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے اندر بھی برکت فرماتا ہے اور اس کے رزق کے اندر بھی برکت فرماتا ہے۔ یعنی رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے اگر اچھا سلوک کرے گا اور اس کی رشتہ داری کا خیال کرے گا اور رشتہ داری کو برقرار رکھے گا، توڑے گا نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آج کون بندہ نہیں چاہتا کہ میرا رزق بڑھے؟ کون نہیں چاہتا میری عمر بڑھے؟ سارے چاہتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری عمر کے اندر بھی برکت ہونی چاہیے، میری رزق کے اندر بھی برکت ہونی چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نسخہ بیان فرمایا، رشتہ دار، بہن بھائی، والدین، اولاد، دور والے نزدیک والے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ذاتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور ایک دوسرے کے رشتے کو برقرار رکھنے کی مکمل طور پر کوشش کریں، ورنہ رشتہ داری کو کاٹنے کے نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک میں بڑے بڑے نقصانات بیان فرمائے ہیں۔ ہمارا جو اسلام ہے یہاں تک کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مرتبہ محفل لگی ہوئی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھری محفل کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے جس نے اپنے کسی رشتہ دار کو ذاتی طور پر ناراض کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو ناراض ہو گیا ہے، فرمایا جس نے ناراض کیا ہے اپنے کسی رشتہ دار کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اٹھ کے میری محفل سے چلا جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، جب میں تمہارے اندر بیٹھوں تو مجھے اپنے رشتہ داروں کے خلاف باتیں نہ بتایا کرو، ایک دوسرے کے خلاف میرے کان میں کوئی بات نہ کیا کرو،
یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ داری کی اس قدر اہمیت بیان فرمائی ہے۔ تو جہاں دوسرے اعمال ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، وہاں پھر ہمارے لیے یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ والدین اپنی اولاد کے حقوق پورے کرے، اولاد اپنے والدین کے حقوق پورے کرے، بہن اپنے بھائی کے، بھائی اپنی بہنوں کے، رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کے۔ یہ حقوق ادا کرنے سے ہی تعلق داری جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ حقوق ادا نہ کیے جائیں تو پھر یہ معاملہ بن جاتا ہے دوریوں کا۔ اللہ پاک ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے اور